اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان آیات نمبر 12 تا 19 میں لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تفصیل۔ لقمان کی حکمت پر اہل عرب فخر کیا کرتے تھے۔ اس نصیحت سے انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ لقمان کی اصل تعلیم بھی وہی تھی جو آج قرآن کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی تھی اور حکم دیا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بندوں کے شکر سے بے نیاز ہے، اور صرف وہی لائق حمد و ثنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک کرنا بہت ہی بڑا ظلم اور گناہ عظیم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ لقمان نے بیٹے سے اپنے حقوق کے بارے میں کوئی مطالبہ کرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن اللہ نے والدین کے بارے میں یہاں اپنا حکم یاد دلا کر اس نصیحت کو مکمل بنا دیا۔ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور 2 سال اس کو دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے اے انسان، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن کر رہ، اور یاد رکھ کہ بالآخر تجھے میرے ہی پاس واپس لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور اگر وہ دونوں تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرا کہ جس کے معبود ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہ، اور اس شخص کی پیروی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر تم سب کو لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں کی حقیقت بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اور لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر خواہ وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں، تو اللہ اس کو بھی قیامت کے دن لا حاضر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ بلا شبہ اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کر، اور اس دوران جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑے عزم و ہمت کے کام ہیں۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، اور لوگوں سے تحقیر آمیز برتاؤ نہ کر اور نہ زمین میں متکبرانہ انداز میں چلا کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری گدھے کی آواز ہے۔